سر میرا کوشچن تھا سیف پلینگ کے بارے میں. سر ہمارے جتنے بھی یہ عالم حضرات ہیں، بڑے بڑے عالم ہیں، انفیکٹ ایون یہ امام کعبہ ہیں، یہ لوگ اپنے خطبات اور ان سب کے اندر بہت سیف پلینگ سورٹ آف ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ یہ لوگ مطلب جیسے آپ نے پہلے بھی بتایا کہ مذہب کی باتیں زیادہ کرتے ہیں، صدقہ دو، ایک دوسرے کے حق نہ کھاؤ اور اس طرح کا. اور مطلب کیا ان کو پتہ ہے کہ ہماری اس جنریشن کی کیپیسٹی نہیں ہے ابھی تک؟ کیا یہ لوگ اور ٹالریٹ کر سکتے ہیں عذاب جتنے بھی مسلم امہ پہ آئے ہوئے ہیں؟ یا پھر یہ لوگ کوئی سیف پلینگ سورٹ آف اے گیم کھیل رہے ہیں جیسے ورلڈ زو کے اندر اگر کوئی نکلنا چاہے یا کہیں جانا بھی چاہے تو سسٹم اسے انہیں روک لیتا ہے. اور مجھے جہاں تک پتہ چلا ہے انہوں نے یہی مطلب بتایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جو ان سے ہیں کہ علماء کو زیادہ پتہ ہے اور وہ جو ان سے ہیں وہ صحیح وقت کا انتظار کر رہے ہیں. تو ان کو کون سے وقت کا یہ لوگ انتظار کریں؟ ان کو سسٹم روکے ہوئے اگر یہ لوگ کوئی بات کریں اور سسٹم ان کو پکڑ لے، جیسے عرب گلف کنٹریز اور ہمارے علاقوں میں بھی ہوا ہے، اور اگر سسٹم ان کو پکڑ لے تو پھر یہ لوگ امپاسبل، پھر کون سے علماء آئیں گے جو بچا کچا دین ہے اس کو بھی نہیں ہلنے دیں؟ مطلب سٹارٹ کون کرے گا؟ یہ علماء جن سے کیوں سیف پلینگ ایٹیٹیوڈ ہے ان کا؟ شکریہ. اچھا، دو مسائل ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جتنے بچنے ہیں وہ تو بچا لو. بیسک ایٹیٹیوڈ یہی ہوتا ہے علماء کا کہ یار اگر آپ نے کھلے عام حق بتا دیا تو جو کل آفتانی آ جائے گی، جنہوں نے آج بچ جانا ہے وہ بھی نہیں بچ سکیں گے. جتنا پرسنٹ اسلام پہ لا سکتے ہیں وہ تو لے آؤ. ایٹ لیسٹ نماز ہوتا تو شروع کرا دو. بیسکس تو کلیئر کرو. جب وقت آئے گا تو فوج بن جائے گی. اسٹف لائک دیٹ. آئی ڈونٹ نو کیا کیا اور بیخیں نکالی ہوتی ہیں انہوں نے فلسفے میں. میں اس طرح کے فلسفے کو فلسفہ مانتا نہیں ہوں. حق بات جو کرنی ہے، کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت سے ثابت نہیں ہے، صحابہ کی سنت سے ثابت نہیں ہے. خلفائے راشدین ابو بکر صدیق سے لے کے علی بن ابی طالب تک، ٹھیک ہے، وہ کسی بھی موقع کے اوپر یہ والی حکمت کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا. اتنے کھلے عام حق بتایا، یہاں تک کہ میں آپ کو آسان کر کے مثال دیتا ہوں. اور ابو بکر صدیق جب خلیفہ المسلمین ہوئے تو ایک گروہ آنا شروع ہو گئے تھے ظاہر ہے اس وقت. تو گروہ نے آ کے کہا کہ تھوڑی سی امینڈمنٹس کرا دو. بڑے پاورفل لوگ تھے اور ان کے نیچے بڑے اور بھی لوگ تھے. اگر یہ مسلمان ہو جاتے تو یہ مسلمان ہوتے، یہ اگر یہ والے حرکتیں کرتے تو نیچے تھے اور بڑی پازیٹیو انفلوئنس کرنا تھا آگے سے، اپنی ٹائپ کا انفلوئنس. تو انہوں نے کہا کہ پہلے ایک چھوٹی سی شورا بلائی، کہیں جرگہ بلایا. پہلے کہا کہ ابو بکر صدیق کے پاس جانے سے پہلے نہ ذرا ادھر ادھر لابینگ کر لیں. تو الگ الگ صحابہ کے پاس جا کے اپنے گزارشات بتانا شروع ہو گئے کہ یار یہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، یہ پیسے والا معاملہ اسلام کا میرے کو ساتھ سمجھ نہیں آ رہا، تو تم بس زکوٰۃ معاف کرا دو، باقی سب کچھ کلیئر کر دیں گے ہم. تو بہت فائدے بھی تھے ان کے. یہ مسلمان ہو جاتے یا پھر یہ کام پہ آ جاتے یا مان لیتے تو ان کے نیچے جتنے بھی ڈیپینڈنٹ تھے وہ اسلام کا پہلا قدم تو اٹھا لیتے. تو عمر الخطاب کو یہ بات ابو بکر صدیق سے انہوں نے کی. اب یہ یاد رکھیے گا، ان دونوں کی پرسنالٹی ہر مسلمان کو پتہ ہے. عمر بن خطاب جو ہیں وہ جری قسم کی اگریسو پرسنالٹی، اور ابو بکر صدیق جو ہیں وہ مائلڈ اور میلو پرسنالٹی. یہ ہم سب کو پتہ ہے. اپنی لیکن پرسنالٹی نہیں پریکٹس کرتے تھے. یہ وہ شخصیات تھیں جو اللہ کا قانون پریکٹس کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یار میری یہ خاص ایک امتزاج ہے، میرا فلیور ہے، ایک میری سائیکالوجی ہے، اس کو میں نے اللہ کے قانون کی تابع کرنا ہے. اب یہ ٹریننگ ابو بکر خطاب کو کون دے رہا ہے؟ ابو بکر صدیق خود. سوچیں ذرا کہ جو عرب کے لیے ٹیرر کی سٹیٹمنٹ تھا، ٹھیک ہے، عمر خطاب، یہ میں ڈائریکٹ سٹیٹمنٹ کوٹیشن دے رہا ہوں، ابو بکر صدیق کے منہ سے ارشاد فرمائی گئی، کیونکہ انہوں نے عمر خطاب سے جا کے باتیں کی اور کہا کہ فائدے بہت ہیں، ایک دفعہ بات کرنے میں کیا حرج ہے، بات تو کر لو ہمارے بارے میں. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ ابو بکر صدیق شورا کے بغیر فیصلہ نہیں کرتے تھے. ابھی شورا نہیں کال ہوئی تھی کہ عمر بن خطاب نے پہلے ہی اپنا ایک مشورہ دیا کہ اس میں فائدے بھی ہیں، نقصان تو ہیں مگر فائدے بھی ہیں کہ اگر ہم ان کو یہ والا جو ہے نا امینڈمنٹ کر دیں ان کے لیے. تو اب 6.5 فٹ کے عمر بن خطاب، ٹھیک ہے، اور 5 فٹ 5 انچ کے ابو بکر صدیق، ٹھیک ہے،
دیکھیے ذرا سین کیا چل رہا ہے ادھر. یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور عمر بن خطاب کی داڑھی حضرت ابوبکر صدیق نے پکڑ لی, اور حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کیا کہا سب کے سامنے کہ جاہلیت کے تیار, کہ تو جاہلیت میں اتنا بڑا ٹیرر تھا عرب کے لیے, اور اسلام میں آ کے تو خوار ہو گیا, تو کمزور ہو گیا اسلام میں آ کے, تو حکمتیں دکھا رہا ہے مجھے. یا ابوبکر صدیق عمر بن خطاب سے کہہ رہے ہیں یاد رکھنا, جب یہ واقعہ میں تمام تر مسلمانوں کے علماء کرام کے اوپر, اسپیشلی اوورسیز مسلمانوں کے علماء کرام پہ دیکھتا ہوں نا, تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یا تو ان کو سائیکالوجی نہیں سمجھ آئی صحابہ کی, یا ان کو قرآن پاک کی سائیکالوجی سمجھ نہیں آئی, یا پھر ان کو اپنی سائیکالوجی کچھ زیادہ ہی سمجھ آ گئی ہے جہاں پہ یہ رہتے. آپ کی بات بالکل درست ہے کہ یہ سیف پلے کھیل رہے ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی نیتیں ٹھیک ہیں, مگر اوور آل سائیکالوجی کے اندر یہ سمجھ نہیں رہے کہ اللہ کی طرف سے ہر دور میں یوتھ کو اللہ تعالیٰ ایگریسولی موبلائز کرتے ہیں. آج تک کے زمانے میں ایک ٹائم بھی دکھا دیں کہ یوتھ کی انرجی لیول لو ہو اور بزرگان کی زیادہ ہوئی ہو ٹورڈز ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ. یہ لوگ سمجھ نہیں رہے کہ یوتھ کو موبلائز کرنے کے لیے صرف اور صرف ایبسولوٹ ٹروتھ دینا ضروری ہے. سام ہاؤ وہ والی حکمت دکھا جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں. میں نے بڑی بحث مباحثے ہوئے نا میرے بھی, اسپیشلی امریکہ کینیڈا میں. پاکستان میں تو میں زیادہ ایکسپوجر نہیں لے سکا علماء سے ڈائریکٹ انٹریکشن کا, اور میں عرب کی بات کر رہا ہوں. میں پاکستانی علماء کو عرب کے مقابلے میں نہیں کبھی لے کے آتا. تو انہوں نے بھی یہ بات مجھے اپنے منہ سے بھی بتائی ہوئی کہ ہر مطلب اپس اینڈ ڈاؤنز کے اندر اسٹریٹجی چینج کرنی ضروری ہے. سو میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ ڈاؤن جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپ تھا نا ابوبکر صدیق کا, وہ اصل میں اسلام میں سب سے بڑا ڈاؤن ہو سکتا تھا. سارا عرب غیر مسلم ہو گیا تھا, اس سے زیادہ ضرورت نہیں تھی حکمت دکھانے کی, اس سے زیادہ. مگر نہیں, ابوبکر صدیق نے کہا کہ نا کچھ چکر ہی نہیں ہے. میں اور مثالیں دوں تو میں آپ کو ابوبکر صدیق سے ہی تو آج کا دن یہیں پہ گزر جائے گا. میں خالی ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں. علی بن ابی طالب تک چلتی ہیں یہ ساری مثالیں. نیچے بین چل رہے تھے علی بن ابی طالب کے, بین ہو رہا تھا, بغاوتیں ہو رہی. علی بن ابی طالب کو کافر کہنے والا قبیلہ آ گیا ہوا نیچے, پورا جتھا کہ یہ نہیں کرے گا تو کافر کرتے ہیں کچھ رہے, اور جس کو خارجی کہتے ہیں. 3 الگ الگ قبیلے بن چکے ہیں پورے عرب کے علی بن ابی طالب کے نیچے, مگر نہیں ہل رہا علی بن ابی طالب کہ نہیں جو نبی کا راستہ ہے بس میں اسی پہ رہوں گا. جو بات کلیئر ہے بس وہی ہو. میں آپ کو نبی علیہ السلام سے مثالیں دوں گا تو لوگوں نے کہنا ہے یہ کچھ طالبان ٹائپ آدمی ہے, یہ وہ ایکسٹریمزم فنڈامنٹلزم کی باتیں کرتا ہے, وہ جادی ہے. میں آپ کو صرف وہ انسان جو کہ ہماری میٹرکس کے اندر ٹیسٹ ہونے ہیں, ابوبکر صدیق اور میرے سے ایک ہی سوال ہونا ہے, علی بن ابی طالب اور میرے سے ایک ہی سوال ہونے ہیں. یاد رکھیے گا ان لوگوں نے حکمت کیوں نہیں دکھائی. ٹفسٹ آف دا ٹائمز کے اندر عمر بن خطاب پہ ٹفسٹ ٹائم نہیں آیا, مانتا ہوں, ٹھیک ہے, ان کی پرسنالٹی کے آگے ٹفسٹ ٹائم بھی آگے ٹوٹ جاتا تھا, مگر باقی کے تینوں ٹفسٹ ٹائم کے اندر. سو انڈرسٹینڈ, ابوبکر صدیق سے اوپر میں کسی کو رینک اس لیے نہیں کرتا کہ علی بن ابی طالب نے خود علی بن ابی طالب کا قول ہے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہ ایوری ہارس ہیڈ اے اسٹمبل, ہر گھوڑے کو کہیں نہ کہیں جھٹکا لگا سوائے ابوبکر صدیق کو. 5 دفعہ اس کو جھٹکا لگ سکتا تھا اور 5 دفعہ کروز کنٹرول سے نکلا, اس نے ٹس سے مس نہیں ہوا. میں آپ کو یہاں پہ تفصیل میں اس لیے جائے بغیر بتا رہا ہوں کہ یہ ان میں سے ایک ٹائم یہ نہیں تھا جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہے. بہت ٹف معاملات دیکھیں وہ صدیق نے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں نبی علیہ السلام کے فوراً بعد کا امت کا بیڑا اٹھانا کچھ چھوٹی بات ہے. سوچیں نبی علیہ السلام کی امت کا بیڑا ابوبکر صدیق نے اٹھایا, سکسیسر ٹو دا پروفٹ. عمر بن خطاب پہ وہ ٹائم نہیں آیا کیونکہ وہ سکسیسر ٹو ابوبکر تھے. یاد رکھیے گا سکسیسر ٹو دا پروفٹ ہونا کچھ مطلب اس سے بڑا کوئی ذمہ کسی انسان کو نہیں آ سکتا. لیڈرشپ کی بیسکس بھی پتا ہو نا تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے کتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے ابوبکر صدیق سے لی. اب میں کیوں مثال بار بار ابوبکر صدیق کی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ حکیمانہ رویے یہ بعد میں آئے ہیں ہمارے پاس. ہر بندے کا آئی کیو بڑھ گیا فار سم ریزن. ہمارے صحابہ کے اتنے آئی کیو نہیں تھے نعوذ باللہ, اور عام مولوی کا اتنا آئی کیو ہو گیا کہ ٹیکنیک سے باتیں کرے گا اور بس
اپنے اپنی لوکلائزڈ پاور کو، اپنی اپنی لوکلائزڈ، شام میں شامی، عرب میں عربی، سودان میں سودانی، پاکستان میں پاکستانی، بنگلہ دیش میں بنگالی، اپنی اپنی لوکلائزڈ پاور کو بھی خوش کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ کام بھی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کیا میں کہہ سکتا ہوں بدنیت ہے؟ اللہ کی قسم بدنیت نہیں ہے، کوئی بدنیت نہیں ہے. مگر سوری، this is the problem of how we actually look at the whole religion of Islam then, because the real caliphs did not let this happen. اور میں سب سے زیادہ ضروری اس بات میں حسین علیہ السلام کو سمجھتا ہوں کہ وہ بغیر خلیفہ ہوئے وہ والے تمام تر معاملات پورے کرتے رہے. ان کو کیوں حکمت نہیں آئی تھی یہ والی جو ہمارے علماء کو آ گئی، اپنے بچے تک قربان کرنے کے لیے سامنے آ گئے. نہیں، غلط چیز کے آگے میں نے نہیں جھکنا. سب چاہے مار دو، چاہے میرے بچے مار دو، مطلب کون سی حکمت ہے علی اصغر کو مروانا، شہید کروانا؟ کون سی حکمت ہے یہ؟ ان کو پتہ نہیں کہاں سے حکمت سمجھ آتی ہے جو کہ مجھے نہیں سمجھ آتی. بہرحال کوشچن از ناٹ اباؤٹ کرنا کیا ہے، تو کوشچن از سوچنا کیسے ہے. تو سوچنا تو بالکل میں تو سراسر ان کو غلط مانتا ہوں. جو حکیم بننے بیٹھے ہیں وہ الگ بات ہے، میں ان کے فلسفے کو غلط مان رہا ہوں. مجھے پتا ہے، میں ایسے ڈیپ لیول پہ جانتا ہوں ان لوگوں کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں ان سے زیادہ خوش نیت بندے بھی میں نے نہیں کہتے کہ اٹس ناٹ اباؤٹ کہ ایک دم ایسے رد کر کے سائڈ پہ پھینک دینا، مگر یہ فلسفہ اسلامی نہیں لگتا. میری رائے آف کورس. اگلا کوشچن ہے.